فلیٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ فلیٹ کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے فلیٹ لیا اس میں رہائش کے لیے، یعنی جب لیا یہی نیت تھی کہ اس میں رہائش اختیار کرے گا، تو اب چاہے وہ کتنے کا بھی ہو، لاکھوں کا ہو، حتیٰ کہ اگر کروڑوں روپے کا بھی کوئی فلیٹ ہے اور اس نے رہائش کے لیے خریدا ہے، تو ایسی صورت میں اس فلیٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت ہے کہ وہ فلیٹ لیا ہے آگے رینٹ پر دینے کے لیے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی صورت تو ہے، لیکن اب اس صورت میں جو فلیٹ ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو اس سے رینٹ آئے گا اس کی پھر وہ مالیت دیکھیں گے کہ اگر وہ جو رینٹ آ رہا ہے وہ تنہا اکیلے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر اکیلے جو رینٹ آ رہا ہے وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ اور اس کے ساتھ دیگر جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، اموال زکوٰۃ، ان دونوں کو ملائیں تو یہ پورے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس رینٹ پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تیسری صورت ہے کہ وہ جو فلیٹ لیا ہے وہ بیچنے ہی کے لیے لیا ہے کہ آگے وہ بیچے گا، تو اس صورت میں اب اس فلیٹ کی مالیت پر زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ چاہے پھر یعنی وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اکیلے نصاب کو پہنچ رہا ہو، یعنی اتنی مالیت ہو، یا پھر یہ دیگر جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کو اور اس کو دونوں کو ملائیں تو یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کو پہنچ جائیں گے، تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلیٹ کی 3 صورتیں ہو گئی، رہائش کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے چاہے کتنی بھی مالیت کو ہو، دوسرا ہے کہ رینٹ پر دینے کے لیے لیا ہے تو اب اس صورت میں اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے رینٹ پر زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آگے بیچنے کے لیے فلیٹ لیا ہے، تو اب جو فلیٹ لیا ہے بیچنے کے لیے تو یہ مال تجارت میں آ جائے گا، تو اب اگر وہ جو اس کی مالیت ہے وہ اگر اکیلے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اسی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر اکیلے یہ نصاب کو نہیں پہنچتا بالفرض تو پھر اس کے ساتھ دیگر جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کو ملائیں گے، اور اگر پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ اب یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔